अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं राहिल गिल। आप देख रहे हैं रियल टाइम न्यूज़ प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव वर्ल्ड। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आफिया सिद्दीकी के बारे में। उनसे 20 साल के बाद मुलाकात की इजाज़त दी गई उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को, और इनकी मुलाकात भी हुई। और मुलाकात के अंदर क्या बातें हुई, आज इस वीडियो में हम उसकी डिटेल बातें बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी है क्या, और ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे 86 साल की कैद में तब्दील होती है। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, अब बात करते हैं सबसे पहले हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 20 साल के बाद मुलाकात की, जो कि एक छोटे से कमरे के अंदर एक ग्लास का पार्टीशन बना के करवाई गई। ग्लास का यानी कि शीशे का पार्टीशन बना के करवाई गई, जिसमें डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं थी, और सिर्फ 3 घंटे के अंदर, 2.5-3 घंटे के अंदर वो फ़ोन से उनसे बात कर रही थी। जो बयान किया गया है, डॉक्टर फौजिया ने बताया है कि उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पर जेल में हमला हुआ था, जिसकी वजह से उनके सामने के 4 दांत टूट गए, सर पे चोट लगने की वजह से उनकी समात में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, यानी कि सुनने की सलाहियत में प्रॉब्लम हो गई, उनको सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने खाकी कलर की वर्दी पहनी हुई थी, सफ़ेद जूते और सफ़ेद स्कार्फ लिया हुआ था। और उन्होंने 3 घंटे की जो बात उनसे की, उसके अंदर उन्होंने एक जुमला बार बार दोहराया कि मुझे इस दोज़ख से निकाल लो, यानी कि वहाँ की ज़िंदगी, उस जेल की ज़िंदगी जो है उनको दोज़ख जैसी लग रही है, और वो चाह रही हैं कि वहाँ से उनको निकाल लिया जाए। ये एक मुख्तसर सी गुफ्तगू जो उनके दरमियान हुई, जिसके बारे में उन्होंने मीडिया पर और वीडियोज़ में बताया है। इसके अंदर एक शख्स का मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा, जो कि सेनेटर हैं और जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, मुश्ताक अहमद ख़ान साहब का, कि इनकी भी एक बहुत बड़ी काविश है इस मुलाकात के अंदर, और इनकी भी उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने भी यही सारी चीज़ें डिटेल में लोगों तक और आवाम तक पहुंचाई वीडियोस के ज़रिए, और जो बाद में उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। अब ये थी इस मुलाकात का एक छोटा सा खुलासा, जो कि तमाम मीडियाज़ पे रिपोर्ट हुआ और तमाम वीडियोस में आपने भी देखा और हमने भी सुना, और वही चीज़ें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि आगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन थी और उनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। उनकी कहानी शुरू होती है 2 मार्च 1972 से, क्योंकि ये उनकी पैदाइश का दिन है, और वो कराची पाकिस्तान में पैदा हुई। उनके 2 बहन भाई भी हैं, जो कि जिनका नाम मोहम्मद सिद्दीकी और फौजिया सिद्दीकी हैं। अब ये तीनों बहन भाई बड़े हुए, और इन्होंने तालीम में इनका रुझान ज़्यादा था, इनका माहौल घर का जो है वो तालीम में ज़्यादा था, तो ये काफ़ी ब्राइट थे, तीनों बच्चे काफ़ी ब्राइट थे। और उनके जो बड़े भाई हैं मोहम्मद सिद्दीकी, वो अमेरिका में आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने इसकी जो तालीम है वो मुकम्मल की। आफिया सिद्दीकी भी अमेरिका गई, और वहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटी MIT में उन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ से उन्होंने न्यूरो साइंसेस में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने PhD की, और यहाँ से उनकी ज़िंदगी अमेरिका के अंदर आगे बढ़ती है। तो जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो हर माँ बाप जो है चाहता है कि उनके बच्चों की शादी हो, तो उनके माँ बाप ने भी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के माँ बाप ने भी बोला कि आप शादी करें। तो उनकी शादी हुई अमजद मोहम्मद ख़ान साहब से सन 1995 में, और जाहिर सी बात है अमजद मोहम्मद ख़ान साहब भी अमेरिका में थे, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी अमेरिका में थी। तो उन दोनों की शादी हुई, और उनकी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ी, और 2003 में उनकी डिवोर्स भी हुई। लेकिन उससे पहले हो जाता है 9/11। अब मुबैना तौर पे ये बात सामने आई कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपने हस्बैंड से कहा कि जी अब हमें यहाँ पे रहना जो है बेहतर नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के साथ दुनिया भर में नहीं बल्कि अमेरिका में भी अब 9/11 के बाद कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तो हम पाकिस्तान जाकर रहते हैं। तो उस पर उनके शौहर ने परेशानी का इजहार भी किया, और उन्होंने सोचा कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, और फिर जब सारे मामला ठीक होंगे तो हम वापस आके अमेरिका में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर साथ में चल रही होती है FBI की इन्वेस्टिगेशन 9/11 के हवाले से, और एक शख्स खालिद शेख मोहम्मद उनकी गिरफ्त में आ जाता है, जो कि मुबैना तौर पे कहा जाता है कि इस तमाम प्लानिंग के मास्टरमाइंड थे, और ये तमाम चीज़ों को इन्होंने प्लान किया था। वो लेते हैं पहली दफ़ा FBI के सामने नाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का। यहाँ पर जो है FBI के हाथ पांव फूल जाते हैं कि एक ख़ातून जो कि
امریکہ میں ہی رہیں اور اب پاکستان آ چکی ہیں، ان کا اس سب سے کیا لینا دینا ہے؟ تو انہوں نے کافی انویسٹیگیشن ان کے بارے میں شروع کی، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی، تو انہیں جو سامنے آیا، جو کہ ایک رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ ان کی جو رجحان تھا وہ اسلامک سٹڈیز اور اس کی طرف زیادہ تھا، اور وہ تھوڑی پریشان بھی تھی کہ پورے ملک میں اور دنیا بھر میں مسلمز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ تو جب ایف بی آئی نے پاکستان کی گورنمنٹ سے رابطہ کیا، اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں پرائم منسٹر تھے اور زرداری صاحب صدر تھے پاکستان کے، تو کہا گیا کہ جی ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں انفارمیشن چاہیے، اور ان کے بارے میں انہوں نے نام لیا ہے خالد شیخ محمد نے، تو ہمیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور ان کے بارے میں پوری جانکاری چاہیے۔ لیکن پھر ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان سے غائب ہو جاتی ہیں اور کہیں ان کا اتا پتہ نہیں چلتا۔ اب جیسی کہانی آگے بڑھتی ہے تو سن 2008 کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو افغانستان میں دیکھا جاتا ہے، جو کہ مبینہ طور پہ سامنے آیا کہ جی ان کو دیکھا گیا ہے برقعے کے اندر۔ تو اس وقت تو جو بھی خاتون برقعے میں جاتی تھیں ان پہ شک کیا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر خودکش دھماکے بہت زیادہ ہو رہے تھے، اور خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر خودکش دھماکے کر رہی تھی برقعے پہن کر۔ تو ایک دن جو ہے عافیہ صدیقی برقعہ پہن کے جا رہی تھی، ان کے ہاتھ میں 2 بیگ بھی تھے جس کے اوپر شک کیا گیا، اور وہاں کی لوکل پولیس کو بتایا گیا، اور اس لوکل پولیس نے ان کو اریسٹ کیا اور وہاں سے ان کو لے کے گئے برگام میں، اور برگام میں جہاں پر آرمی امریکن آرمی جو ہے وہ اس کے انڈر میں تھا، وہاں پہ ان کو رکھا گیا اور وہاں پہ انویسٹیگیشن کی گئی۔ تو وہاں پہ پتہ چلا، مبینہ طور پہ یہ سامنے آیا کہ انہوں نے رائفل اٹھا کر جو ہے سامنے ایک کرنل کے جو ہے وہ رینک کے آفیسر پر فائر کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے، اور امریکن آرمی نے سامنے سے ریٹیلیٹ کیا، سامنے سے بھی فائرنگ ہوئی، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اس میں گولی لگی اور وہ زخمی ہو گئی، اور یہاں تک سننے میں آیا کہ اس کے بعد وہ کوما میں چلی گئیں اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اب یہ تمام معاملات کو جہاں پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے 9/11 کی، اور جب ان کو اریسٹ کیا گیا تو وہاں پر ایک اور چیز سامنے آئی کہ ان کی ایک اور شادی ہو چکی ہے، اور ان کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ ان کا نام تھا عمار البلوچی، جو کہ بھتیجے نکلے خالد شیخ محمد کے۔ تو اب یہاں سے ایف بی آئی نے بالکل سوچا کہ یہ خالد شیخ محمد، جو کہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان تمام 9/11 کے جو اٹیکس ہیں اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، وہ اس کے بھتیجے ہیں، اور وہ ان سے شادی کر کے 4 سال تک افغانستان میں تھی۔ اور جب انویسٹیگیشن کی گئی اور ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے کچھ میپس بھی نکلے جو کہ امریکن سٹیز کے تھے، اور ساتھ میں ان کے پاس فارمولا بھی نکلا بام بنانے کا۔ اب یہ بتایا جاتا ہے، اب یہ بات کتنی سچ ہے کتنی سچ نہیں ہے اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہاں سے کہانی آگے بڑھتی ہے اور ان کے اوپر انویسٹیگیشن چلتی ہے۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں جس کے اندر بتایا گیا کہ انہوں نے جی کرنل کے اوپر گولی چلائی اور اس کے بعد میں ان کو گولی لگی، اور اس کے علاوہ جو ان کی شادی جو کہ ان کو ملاتی ہے خالد شیخ محمد سے رشتے میں، وہ بھی سامنے، یہ تمام چیزیں جو ہیں امریکن کورٹ کے اندر رکھی گئیں، اور جب امریکن کورٹ کے اندر رکھی گئیں تو انہوں نے کافی ساری چیزوں کو ڈینائی بھی کیا۔ لیکن جیسی کہانی آگے بڑھتی ہے یہاں پر سامنے آ جاتا ہے کہ جب کرنل کو گولی لگی تو اس کے لیے ان کو 86 ایئرز کی جو ہے وہ قید سنائی گئی۔ وہاں پہ جج کا کہنا تھا کہ ان کو جو ہے یہ ٹیررسٹ ثابت نہیں ہوتی، لیکن ان کے ساتھ ان کے تعلقات ثابت ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے لیے ان کو جو ہے سینٹینس کیا گیا اور 86 سال کی سزا سنائی گئی۔ اب ان کی رہائی کب ہوگی؟ اگر آپ یا میں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت نہ ہوں، لیکن ان کی جو رہائی کا سن ہے وہ ہے 2094، 2094 میں ان کی یہ سزا ختم ہوگی اور یہ وہاں سے رہا ہو سکیں گی۔ اب یہ وہ کہانی تھی جو کہ بتائی جاتی ہے اور پوری ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہتر بتا سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں، جو کہ بکس کے اندر ہیں، جو صحافیوں نے بتائی ہیں، اور جو ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی بتاتی ہیں۔ اب ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے مطابق ان کی شادی دوسری نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا ایئرپورٹ سے اس وقت ان کی عدت چل رہی تھی، تو ان کی شادی کیسے ہوئی؟ اور یہاں پر میں ایک اور چیز کا آپ کو ذکر کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ انہرڈ ایک بک ہے جس کے اندر شوکت صاحب، جو کہ سپرنٹینڈنٹ آف سندھ پولیس ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جی میں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو گرفتار کر کے ایجنسیز کے حوالے
کر دیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات میرا خیال ہے کافی جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوان ریڈلے یہ ایک خاتون ہے جو کہ افغانستان کے اندر طالبان کے اوپر ڈاکیومنٹری بنا رہی تھی، اور وہ طالبان کے رویے سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب وہ پرزنرز کے اوپر ڈاکیومنٹری بنا رہی تھی تو وہاں کے پرزنرز نے ان کو بتایا کہ برگام کے اندر جو کہ امریکن آرمی کے انڈر میں تھا، وہاں کی جیل کے اندر ایک خاتون بھی ہے جن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ اردو میں بات کرتی ہیں، جہاں سے پتہ چلا تھا کہ وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ ایک اور خاتون کا یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں جن کا نام ہے ٹینا فوسٹر۔ اب ٹینا فوسٹر کون ہے؟ ٹینا فوسٹر جو ہیں ایک انٹرنیشنل جو ہے جسٹس نیٹ ورک کی فاؤنڈر ہیں، اور یہ اٹرنی بھی رہ چکی ہیں ڈاکٹر عافیہ کی۔ ان کا کہنا کیا تھا؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ جو ہے وہ صحیح بیہیویئر نہیں کیا جا رہا جیل کے اندر، ان کو اپنے بچوں کی تصویریں یا ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یا کسی اور سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی ایک جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب مزید ہم اگر بات کو آگے لے کے چلیں تو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ان کی بہن ہے، وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈینائی کرتی ہیں کہ جتنی سٹوریز جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ ان کے پاس سے جو ہے وہ چیزیں نکلیں اور ایسے نقشے نکلے یا بم بنانے کا فارمولا نکلا، وہ تمام چیزوں کو ڈینائی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ ایک بہت برائٹ اور ایک بہت ہی ذہین خاتون تھی، اور ان کو جو ہے وہ جان بوجھ کے کسی مقصد کے تحت جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ تمام چیزیں جھوٹ ہیں کہ انہوں نے کسی کرنل پہ گولی چلائی اور ان کو اس کے بدلے میں جو ہے وہ اس کی کارروائی کے اندر ان کو 86 سال کی سزا سنائی دی گئی ہے۔ تو اب یہ کافی سارے پہلو ہیں اس کہانی کے، مبینہ طور پہ جتنی چیزیں ہمارے سامنے آئیں وہ ہم نے سب آپ کے سامنے پیش کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن بٹن دبا سکتے ہیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں ہوں راہیل گل، خدا حافظ۔